ایک زمانے میں ایران کے ایک شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ ایک کا نام علی بابا تھا اور دوسرے کا قاسم۔ قاسم بہت امیر تاجر تھا، جبکہ علی بابا غریب لکڑہارا تھا۔ وہ روز جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں بیچ کر اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ ایک دن علی بابا حسب معمول جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا گیا اور جلدی سے ایک درخت پر چڑھ کر چھپ گیا۔ کچھ ہی دیر میں 40 مسلح چور وہاں آ پہنچے۔ ان کے سردار نے ایک بڑے پتھر کے ساتھ یہ سنتے ہی پہاڑ میں خفیہ دروازہ کھل گیا۔ سارے چور اندر داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے اور سردار نے کہا، بند ہو جا سم سم۔ دروازہ فوراً بند ہو گیا اور چور وہاں سے چلے گئے۔ علی بابا یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب وہ مطمئن ہو گیا کہ چور جا چکے ہیں تو وہ نیچے اترا اور ہمت کر کے بولا، کھل جا سم سم۔ دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر گیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اندر سونا، چاندی، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے تھے۔ علی بابا نے ضرورت کے مطابق کچھ سونا لیا اور دروازہ بند کر کے گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر اس نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو بتایا۔ بیوی بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے سونا تولنے کے لیے قاسم کے گھر سے ترازو مانگا۔ قاسم کی بیوی نے تجسس میں ترازو کے نیچے موم لگا دیا تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا تولا جا رہا ہے۔ جب ترازو واپس آیا تو اس کے ساتھ سونے کا ایک سکہ چپکا ہوا تھا۔ قاسم کو سب سمجھ آ گیا۔ قاسم لالچ میں آ کر جنگل پہنچا۔ اس نے دروازے کے سامنے جا کر کہا، کھل جا سم سم۔ دروازہ کھل گیا اور وہ اندر چلا گیا، مگر جب وہ باہر آنے لگا تو جادوئی الفاظ بھول گیا۔ وہ بار بار غلط الفاظ بولتا رہا۔ اتنے میں چور واپس آ گئے اور اسے پکڑ لیا۔ چوروں کے سردار کو معلوم ہوا کہ کوئی اور بھی ان کے خزانے تک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے علی بابا کو تلاش کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن علی بابا کے گھر کی ایک ہوشیار لونڈی جس کا نام مریانہ تھا نے اپنی عقل مندی سے چوروں کی چال ناکام بنا دی۔ اس نے بروقت تدبیر سے چوروں کو پہچان لیا اور اپنے مالک کی جان بچا لی۔ آخرکار چوروں کا سردار بھی اپنی سازش میں ناکام ہو گیا۔ علی بابا نے مریانہ کی وفاداری اور بہادری پر اسے آزاد کر دیا اور انعام بھی دیا۔ اب علی بابا سمجھداری سے زندگی گزارنے لگا اور اس نے کبھی لالچ نہیں کیا۔